شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، بی پناہ است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنائے لا الہ است حسین. علی کے غلاموں میں تو نام لکھائے جا، علی کے غلاموں میں تو نام لکھائے جا. علی 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 نعرہ حیدری لگائے جا، علی کے غلاموں میں تو نام لکھائے جا. علی 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 نعرہ حیدری لگائے جا، علی 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 مولا علی 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 مولا علی علی علی. جن کے لیے محبوب خدا نے سورج کو لوٹایا، جن کے لیے محبوب خدا نے سورج کو پھر سے لٹایا، ان کے کرم سے نام میرا بھی ان کے غلاموں میں آیا، ان کے کرم سے نام میرا بھی ان کے غلاموں میں آیا. ہر دم ان کے گیت سنائے جا، ہر دم ان کے گیت سنائے جا. علی 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 نعرہ حیدری لگائے جا، علی 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 مولا علی 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 مولا علی علی. ہر مشکل سے دور رہیں گے میرے علی کے چاہنے والے، ہر مشکل سے دور رہیں گے مولا علی کے چاہنے والے. سب کچھ ان کو مل جائے جو ہے ان کے ماننے والے، سب کچھ ان کو مل جائے جو ہے ان کے ماننے والے. اپنی مرادیں ساری اپنی مرادیں، اپنی مرادیں ساری ان کے در سے پائے جا. علی 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 نعرہ حیدری لگائے جا، علی کے غلاموں میں تو نام لکھائے جا. علی 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 نعرہ حیدری لگائے جا، علی 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 مولا علی 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 مولا علی علی. جن کے لبوں پر جھوم کے یارو نام علی کا جس دم آیا، جن کے لبوں پر جھوم کے یارو نام علی کا جس دم آیا، اس کے سر پر رب اپنی رحمت کا کرتا ہے سایہ، ان کے سر پر رب اپنی رحمت کا کرتا ہے سایہ. ان کے نام کی دھوم مچائے جا، ان کے نام کی دھوم مچائے جا. علی 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 نعرہ حیدری لگائے جا، علی 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 مولا علی 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 مولا علی علی. کاش میرا ہو اس در جانا بن جائے کوئی ایسا بہانہ، کاش میرا ہو اس در جانا بن جائے کوئی ایسا بہانہ. چوم کے ان کی چوکھٹ کو پھر اپنا نصیب چمکانا، چوم کے ان کی چوکھٹ کو پھر اپنا نصیب چمکانا. اپنے مقدر کے تارے چمکائے جا،
اپنے مقدر کے تارے چمکائے جا، علی 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 نعرہ حیدری لگائے جا، علی کے غلاموں میں تو نام لکھائے جا، علی 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 نعرہ حیدری لگائے جا، علی 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 مولا علی 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 مولا علی 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 مولا علی علی علی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ پروگرام کے آج نوعیت تھوڑی سی مختلف ہے۔ پروگرام ہے جناب گڈ مارننگ کراچی، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ پروگرام میں عموماً اپنے بات کرتے ہیں شہر کراچی کے اور دیگر معاملات پہ، مسائل کے حوالے سے گفتگو کرتی ہیں۔ ملکی جو مسائل ہیں معاشرتی اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر معاملات ہیں وہ عموماً پروگرام میں زیر بحث آتے ہیں، لیکن آج کا دن اور یہ مہینہ یہ ذرا مختلف ہے، اس کے حوالے سے بات کرنی ضروری ہے۔ یوم عاشوراء اب کیونکہ قریب ہے، وہ منزل تقریباً آ پہنچی ہے، اس حوالے سے آج پروگرام میں بات کی جائے گی۔ سب سے پہلے ان معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مختلف اوقات میں مختلف پروگرامز آپ دیکھ رہے ہیں کہ K21 نیوز نے خاص طور پہ اہتمام کیا ہے، ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی جو خصوصی پروگرامز ہیں وہ نشر کیے جا رہے ہیں تاکہ واقع کربلا کی اہمیت کو سمجھا جا سکے، اور اس قربانی کا مفہوم سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ تو آج امام علی مقام کی اس عظیم قربانی کو یاد کریں گے، اور ساتھ ساتھ وہ جو مصائب اور مشکلات جن کا ہمیشہ تذکرہ ہوتا ہے اور تا قیامت وہ سلسلہ چلتا رہے گا، ان کو دہرائیں گے تاکہ اس قربانی کی اہمیت کو، اس کی افادیت کو سمجھا جا سکے، اس کو سمجھنے میں مدد مل سکے۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں اور آج کا پروگرام اسی نوعیت پر ہے، اسی حوالے سے ہے، تو کوشش کریں گے ان معاملات پر گفتگو کی جا سکے۔ سب سے پہلے جو ہمارے باقاعدہ اس نشست کا آغاز ہوا عمران علی نقشبندی صاحب کی آواز سے ہوا، انہوں نے منقبت پیش کی ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ تشریف فرما ہے مفتی مشتاق نورانی صاحب، معروف عالم دین ہیں، آج ہم نے انہیں مدعو کر رکھا ہے، ان سے ان تمام معاملات پر گفتگو کی جائے گی۔ مفتی صاحب میں بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آج ہمیں وقت دیا۔ واقعہ کربلا کی اہمیت موضوع ہمیشہ سے یہی ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں چاہوں گا ذرا اس نقطے سے پروگرام کا آغاز کیا جائے کہ کیوں اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے اور یہ واقعہ آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں تر و تازہ ہے۔ چاہوں گا یہاں سے ذرا گفتگو کا آغاز کریں اور اس کے بعد پھر جو مشکلات اور مصائب امام علی مقام نے دیکھیں اس کے اوپر میں چاہوں گا ذرا گفتگو ہو۔ جی بسم اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی تکریم اور تعظیم کے لائق تمام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ ہماری خوش نصیبی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب لخت جگر سبحان امام علی مقام، قاری کربلا، شہداء کربلا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ آپ کا ذکر پاک ایسا ہے، جب کوئی ذکر کرتا ہے، ذکر کرنے والا حسین کا ذکر کر کے خود بلند ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں یہاں مختصر خلاصہ رکھنا چاہوں گا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا تعارف میدان کربلا میں 10 محرم الحرام کو خود کرایا۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم صرف اس تعارف کو ہی سمجھ لیں جی تو ہمیں اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سمجھ آ جائے بے گی۔ شک۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزیدیوں کے سامنے جو خطبہ دیا، اس میں سے یہ لفظ بھی موجود تھے، انا ابن علی الحبر من آل ہاشم، کفانی بہذا مفخرا حین افخر۔
آپ نے فرمایا یزیدیو میرے لیے یہ فخر کافی ہے جب بھی میں فخر کروں، ذرا دیکھو میں کس کا نور نظر ہوں، سبحان اللہ، میں علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا لخت جگر ہوں، کیا کہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نور نظر ہوں، اللہ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بر ہوں۔ واہ، پھر آپ نے وضاحت کی علی کون ہے؟ آپ نے فرمایا اے کلمہ پڑھنے والو، میرے نانا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان نظر الی وجہ علی عبادہ، سبحان اللہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور میں اس علی کا لخت جگر ہوں جس کے چہرے کو دیکھنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت قرار دیا ہے، بالکل، اور میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نور نظر ہوں۔ میری ماں کی کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے، السوائق المحرقہ کتاب ہے عربی میں، بڑی خوبصورت حدیث پاک زندگی میں دوسری مرتبہ یہاں آج آپ کے پروگرام میں سنا رہا ہوں۔ جزاک اللہ، معتبر راوی ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ابو ذر کو فرمایا ارسل ابا ذر ینادی علی، ابو ذر میری بیٹی کے در دولت خانے پہ چلا جا، وہاں مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بلا کے لاؤ۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں جب گیا دروازے سے اندر داخل ہوا، فرآ رہا تطحن فی بیتہ ولیس معها احد، کہتے ہیں میں نے منظر ہی الگ دیکھا، امام علی مقام قاری کربلا جھولے کے اندر جلوہ افروز ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جھولا جھلانے والا کوئی نہیں ہے، جھولا خود بخود حرکت کر رہا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا، تطحن فی بیتہ، خاتون جنت کے گھر میں چکی خود بخود چل رہی ہے، لا، لیکن چکی چلانے والا بندہ کوئی موجود نہیں ہے۔ گندم کے جو دانے ہیں جی، وہ خود بخود اڑ کر چکی کے منہ میں جا رہے ہیں، واہ، پر گندم کے دانے ڈالنے والا بندہ کوئی موجود نہیں ہے۔ آٹا خود بخود تھیلے کے اندر جا رہا ہے، بہت خوب، لیکن آٹا ڈالنے والا بندہ کوئی موجود نہیں ہے۔ برتن خود بخود دھلے جا رہے ہیں، واہ، لیکن برتن دھونے والا کوئی بندہ موجود نہیں ہے۔ واہ، کہتے ہیں میں حیران ہوا، زندگی میں پہلی مرتبہ یہ منظر میں نے دیکھا۔ کہتے ہیں میں دوڑ کر واپس آیا، فاخبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذالک، میں نے عرض کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اور آپ کی بیٹی پر قربان ہو جائیں، مولا علی کی آل پر میری آل قربان ہو سبحان جائے۔ اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ یہ میں نے کیا دیکھا ہے آج؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال یا ابا ذر اما علمت ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض قد وکلوا بمعاونۃ آل محمد صلی اللہ علیہ صلی وسلم۔ اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ذر یہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں اس پر کامل یقین رکھ لو۔ عالمہ یعلم کا مقصد ہوتا ہے یقین رکھنا، بالکل، یہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں یہ بالکل صحیح بات ہے، اس پر کامل یقین رکھنا۔ فرمایا میری بیٹی کی شان یہ ہے رات کو رب کے دربار میں وہ کھڑی ہو جاتی ہے، تقرأ القرآن باللسان سبحان اللہ، وتفسر بالقلب وتبکی بالعین، واہ، فرمایا زبان سے قرآن پڑھتی ہے، دل سے قرآن کی تفسیر کرتی ہے، آنکھوں سے خراج پیش کرتی رہتی سبحان ہے، اللہ، سبحان اللہ، اور دن میں رب کے نورانی فرشتے آ کر میری بیٹی کے گھر کے کام کاج کرتے رہتے کیا ہیں۔ کہنے، سبحان اللہ، ھذا حدیث طویل، محدث فرماتے ہیں یہ حدیث طویل ہے۔ آگے فرماتے ہیں محدث فرماتے ہیں ولیکن الاقطاب اقطابا والاوتاد اوتادا والاولیاء اولیاء الا بمعرفت رسولہ وذریتہ، واہ،
کہتے ہیں زمانے والوں، ابو ذر کہہ رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا زمانے والوں جس کو عزت ملے گی میرے اہل بیت سے ملے گی۔ بے شک بے شک۔ کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا، کوئی قطب اس وقت تک قطب نہیں بن سکتا، کوئی ابدال اس وقت تک ابدال نہیں بن سکتا، کوئی محدث اس وقت تک محدث نہیں بن سکتا، کوئی مفسر اس وقت تک مفسر نہیں بن سکتا جب تک میری اور اہل بیت رسول اللہ کی اس پر نگاہ رحمت نہ پڑ جائے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ذکر حسین ایسا ذکر ہے، ذکر علی ایسا ذکر ہے، جب کوئی بندہ یہ ذکر کرتا چلا جاتا ہے رب کی ذات اس کو رفعتیں بلندیاں عطا کرتی چلی جاتی ہیں۔ باقی رہا میدان کربلا، جی سن 60 ہجری کے اختتام پر، البدایہ والنہایہ تاریخ کی معتبر کتاب ہے، سن 60 ہجری کے اختتام پر حضرت امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جیسے ہی وصال ہوتا ہے، یزید تخت نشین ہو جاتا ہے اور سب سے پہلا مطالبہ کرتا ہے کہ جا کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کہو میری بیعت کریں۔ جی امام حسین نے اگر میری بیعت کر لی تو پھر امام حسین کے ماننے والے بھی میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے۔ اور جیسے ہی یہ تخت نشین ہوا، باقاعدہ میں عربی پڑھ دیتا ہوں، البدایہ اٹھا کر دیکھیں، لقد کان فاسقا، لقد کان فاجرا، لقد کان ترک الصلاۃ، لقد کان زانیا، یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ اس نے زنا کو حلال قرار دیا، شراب کو اس نے حلال قرار دیا، اس نے کہا نماز چھوڑ دو کوئی گناہ نہیں ہے، فسق و فجور کا حکم دینے لگا۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھمکیاں دینے پر اتر آیا۔ آپ نے فرمایا امام حسین کو کہو اگر میری بیعت نہیں کریں گے میں جلا وطن کر دوں گا، میں قید میں ڈال دوں گا، میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو نیزوں سے چھلنی کر دوں گا، میں امام حسین کی آل کو ذبح کر ڈالوں گا۔ قربان جائیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں پر۔ آپ نے فرمایا نانا جان نے عشق رسول اللہ اور عشق الہی کا سبق پڑھایا تھا، کیا کہنے، امی جان نے عشق الہی کے جام پلائے، بابا جان نے بار بار اس عشق کا سبق یاد کرایا ہے۔ حسین اپنی جان دے دے گا، اپنے بچے قربان کر دے گا، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر حرف نہیں آنے دے گا۔ بے شک۔ امام علی مقام نے واقعہ کربلا سے ہمیں یہ بھی بات ملتی ہے کہ آپ نے زمانے والوں کو میسج دیا ہے کہ اے زمانے والوں جتنی مشکل آ جائے، جتنی پیاس لگی ہو، تمہارے بچے پیاسے ہوں، میں تمہیں یہ کریکٹر دے کے جا رہا ہوں، یہ کردار دے کے جا رہا ہوں، میں یہ تمہیں میسج دے کے جا رہا ہوں، میں یہ تمہیں پیغام دے کے جا رہا ہوں، مر جانا، کٹ جانا، بچے قربان کر دینا، لیکن باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا۔ اس لیے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ نے حد کر دی۔ بلکہ میں یہاں یوں کہنا چاہوں گا، دنیا کے جتنے بھی مرثیے ہیں، جتنی بھی رباعیات ہیں، ساری ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور خواجہ صاحب کی یہ رباعی ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تو یاد رکھیں دنیا کی ساری رباعیاں خواجہ صاحب کی اس رباعی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ نے کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا شاہ است حسین، حسین سردار ہے، بادشاہ است حسین، حسین بادشاہ نہیں بلکہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ وہ کس طرح؟ بادشاہ کس کو کہتے ہیں؟ جو اقتدار کی کرسی پہ بیٹھا ہو، جس کے ماتحت رعایا ہو۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نہ مدینہ منورہ کے گورنر بنے، نہ مکہ معظمہ کے گورنر بنے، نہ کوفہ کے بنے، نہ شام کے بنے، تو پھر آپ بادشاہوں کے بادشاہ کیسے ہو گئے؟ اچھا، یہ قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا ایک بریک کے لیے، کیونکہ کہا جا رہا ہے گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے ہمیں آگے بڑھانا ہوگا، لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سی بریک ہے، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ ذکر خیر جاری رہے گا۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین،
دین است حسین بی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کہ بنائے لا الہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین بی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کہ بنائے لا الہ است حسین پروگرام کے سلسلے کا ایک دفعہ پھر آغاز کریں گے اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ مفتی مشتاق نورانی صاحب بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے۔ امام علی مقام کی شان میں ویسے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن جو گفتگو ہو رہی تھی میں اس میں مخیل ہوا بریک کی طرف کیونکہ جانا تھا۔ میں چاہوں گا کہ وہ جو سلسلہ ہے وہ وہیں سے شروع کیا جائے۔ جی مفتی صاحب۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا ہے ربائی کے اندر شاہ است حسین جی بادشاہ است حسین، ابھی ٹائٹل میں بھی کیونکہ ہم نے چلایا وہ جی بالکل امام علی مقام بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ بے شک بادشاہ اس کو کہتے ہیں جو اقتدار کی کرسی پہ بیٹھا ہو۔ بالکل ایسا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نہ مدینہ منورہ کے گورنر بنے، نہ مکہ معظمہ کے، نہ شام کے، تو پھر بادشاہوں کے بادشاہ کیسے ہو گئے؟ بہت خوب۔ اس کی بہت ساری تشریحات کی گئی ہیں۔ علماء صوفیہ فرماتے ہیں جب معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش الہی پر تشریف لے گئے، ہر ایک کا تخت زمین پر ہے، کسی کا تخت اسلام آباد میں ہے، کسی کا سعودیہ میں ہے، کسی کا شام میں ہے، کسی کا عراق میں ہے۔ کیا کیا رب تبارک و تعالی کی ذات کا تخت ہے عرش بری۔ بے شک حسین کے نانا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش بری پر جب تشریف لے گئے تو حسین کے نانا کریم کے قدم عرش بری کے اوپر تھے، رب کا عرش بری نیچے تھا۔ پھر حسین کے نانا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھے اوپر تھے، رب کا عرش بری نیچے تھا۔ پھر ان کاندھوں کے اوپر ایک مرتبہ نہیں، ہزارہا مرتبہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سواری کی ہے۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں جو بادشاہی مصطفیٰ نے حسین کو عطا فرمائی ہے، کائنات کے اندر وہ بادشاہی کسی کو عطا ہی نہیں کی۔ تقریباً 50 عربی کی کتب کے اندر یہ حدیث پاک درج ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں عشاء کی نماز تھی، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ والی جگہ تھی۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 تسبیحات پڑھی پہلے سجدے میں۔ جب سرکار دوسرے سجدے میں گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر آپ کا نواسا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کو لمبا کیے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے سر اٹھایا، میں نے دیکھا کیا معاملہ پیش آ گیا ہے۔ کہتے ہیں کیا دیکھتا ہوں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آقا کی پشت پر کھیل رہے ہیں۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے عرض کی او کان یوحا الیک، یا رسول اللہ کیا رب کا پیغام اتر رہا تھا، وحی اتر رہی تھی؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قال لا، نہیں۔ آقا پھر اتنا لمبا سجدہ فرما دیا آپ نے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ ابنی ارتحل لی حتی یقضی حاجتہ۔ فرمایا معاملہ ایسا ہوا جب میں دوسرے سجدے میں گیا، میرا بیٹا حسین میری پشت پر سوار ہو گیا، اور میں نے اس بات کو پسند نہ کیا کہ میں اپنے بیٹے کو زمین پر گراؤں۔ میں نے یہ چاہا کہ جب تک میرا بیٹا میری پشت پر سوار رہے گا میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔
حتی یقضی حاجتہ، فرمایا اپنی مرضی سے میرا بیٹا جیسے ہی اترا تو میں نے سر اٹھایا سجدے سے۔ ساتھ ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی، میرے غلاموں میں اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا، بے شک میرا ہر کام اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ میری مرضی نہیں تھی، رب تبارک و تعالی کی مرضی بھی یہی تھی سبحان اللہ کہ اے محبوب جب تک حسین اپنی مرضی سے نیچے نہ اتریں تو محبوب سر نہ اٹھانا سجدے سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں ایک فقی مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہوئے تو آقا کی توجہ حسین کی طرف گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ آقا کی نماز نہیں ٹوٹی۔ اسی طرح امتی نماز کے اندر ہو اور امتی کا خیال گنبد خضرا کی طرف چلا جائے، آمنہ کے لخت جگر کی طرف چلا جائے تو یاد رکھیں امتی کی نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ نماز بارگاہ عزتی میں قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو جو بادشاہی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی وہ کسی اور کو نہیں ملی۔ نہیں بے شک دین است حسین، واہ دین پناہ است حسین، آپ نے فرمایا حسین دین ہے۔ یاسر بھی عرف عام کے اندر کتابوں میں لکھا ہے دین کس چیز کا نام ہے، نماز دین ہے، بے شک اور روزہ دین ہے، حج دین ہے، زکوٰۃ دین ہے، واہ صلہ رحمی دین ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر دین ہے، اخلاق حسنہ دین ہے۔ لیکن خواجہ صاحب نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین فرما دیا۔ واہ صوفیہ نے بڑی خوبصورت اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں دین کے ارکان میں سے پہلا رکن نماز ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا، بے شک جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کو ترک کر ترک دیا۔ کر دیا سبحان اللہ تیسری بات یہ ہے کہ ساری کائنات کے نمازیوں میں سے افضل نمازی حسین کے نانا پاک کی ذات ہے۔ بے شک بے شک تیسری بات یہ ہے کہ فقہی مسئلہ ہے، نمازی نماز پڑھ رہا ہے، کسی نے باہر سے نمازی کو اثر دیا، اس نمازی نے اس کے اثر کو قبول کر لیا تو نماز ٹوٹ جائے ٹوٹ گی۔ جائے گی بالکل چوتھی بات یہ ہے کہ سجدے کے اندر آپ نے 5 تسبیحات پہلے سجدے میں پڑھی جی تو فقہ کی کتابوں میں تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے دوسرے سجدے میں آپ کم تسبیحات پڑھیں گے، 3 پڑھیں یا 4 پڑھیں، اس سے تسبیحات بڑھے نا۔ جی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عظمیٰ کو دیکھیں، امام حسین نے خلل بھی دیا نماز میں۔ آقا کریم نے 5 تسبیحات پڑھی تھی پہلے سجدے میں، لیکن دوسرے سجدے میں آپ نے 72 تسبیحات پڑھ دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں خلل نہ آیا۔ جب آقا کی نماز میں خلل نہ آیا تو پتہ چلا کہ حسین دین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اور پھر خواجہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دین پناہ است حسین، دین کو پناہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن میں ملی ہے۔ بے شک یاد رکھیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں، آج تھوڑی سی آفت کسی کے گھر میں آ جائے نا 10-12 دن تک لوگ خوف میں رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کے گھر میں قتل ہو جائے بالکل لوگ خوف میں رہتے ہیں، لیکن قربان امام علی مقام کی جرت پر، بے شک جیسا کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا ہے، تلوار لہراتے ہوئے مسکراتے ہوئے میدان کی طرف نکلتے تھے، اور دشمن جو ہے اسلام کے دشمن یہود و نصارہ یہ بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتے تھے مولا کائنات کو دیکھ کر۔ وہی منظر تھا میدان کربلا میں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بہادری کا ثبوت دیا۔ بے شک اور آپ کی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں ہم امام علی مقام کا ذکر خیر کرتے ہیں وہاں ہمارے لیے ضروری ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر خیر بھی کریں۔ بالکل کائنات کے اندر بڑی بڑی عورتیں آئیں، لیکن خاتون جنت کے بعد سب سے بڑی بہادر خاتون اگر اس دنیا میں کوئی ہے تو اس کا نام سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ خود امام زین العابدین حلیۃ الاولیاء کی دوسری جلد میں ہے
آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی جان کا کیا بتاؤں تمہیں، مدینہ سے لے کر مکہ تک، مکہ سے لے کر شام تک، شام سے لے کر موصل تک، موصل سے لے کر نجف شریف تک، نجف سے لے کر کربلا تک میری پھوپھی جان سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی نماز تہجد نہیں چھوٹی، بلکہ البدایہ میں لکھا ہوا ہے شہادت کے بعد سیدہ زینب نے جو خطبہ دیا ہے اور جو نانا کو میسج دیا ہے، یا محمدہ یا محمدہ صلی علیک اللہ وملک السماء ھذا الحسین بالعرا مزمل بالدماء مقطع الاعضاء. آپ نے عرض کسی اور کو نہیں پکارا، دور سے میدان کربلا سے اپنے نانا کو پکار رہی ہیں. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا دور سے نبی کو پکارنا جائز ہے. اے نانا جان، میں خاتون جنت کی بیٹی آپ سے فریاد کر رہی ہوں. وہ میری ماں جب آپ کے دربار میں آتی، دخلت فاطمہ قام محمد، اے اللہ کے نبی میری ماں کی استقبال کے لیے آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اے محبوب مدینے سے کربلا تشریف لے آ جائیں. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دشمنوں نے آپ کی آل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، آپ کا بیٹا امام علی مقام خون میں لت پت ہے، آپ کی آل کو قیدی بنایا گیا ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس اٹھا کر سیدہ زینب نے گود میں رکھا، یہ اشعار پڑھے اور ساتھ ساتھ کہا، اے حسین تیری عظمتوں پہ تیری بہن قربان جائے. تو نے بھی اپنے 2 بیٹے قربان کیے اور زینب نے بھی اپنے 2 بیٹے قربان کیے. اے امام علی مقام، آپ نے اپنے بھانجے قربان کیے، زینب نے بھی بھانجے قربان کیے، آپ نے بھتیجے قربان کیے، میں نے بھی 2 بھتیجے قربان کیے، علی اصغر جیسا علی اکبر جیسا. لیکن اے امام حسین، زینب کی آج نسل ختم ہو گئی، لیکن آپ کے بیٹوں کی شہادت کے بعد بھی قیامت تک اے حسین تیری نسل چلتی رہے گی. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے واویلا نہیں مچایا، بلکہ امام حسین نے شہادت سے پہلے خطبہ دیا، وَلَا تَخْمِشْنَ وَجْهًا وَلَا تَنْقُفْنَ شَعْرًا وَلَا تُسَوَّدْنَ ثَوْبًا. یہ تاریخ کی ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا، بہن میں وہ حسین ہوں جس نے نانا جان کی زبان چوس چوس کر عشق الہی کے جام لیے ہیں. میری بہن جب میری شہادت ہوگی نا، یہ آسمان بھی وجد کرے گا، یہ زمین بھی وجد کرے گی. دشمن کیا اپنے بھی روئیں گے، دشمن بھی روئیں گے، جنات بھی روئیں گے، آسمان خون برسائے گا. میری بہن میں یہ تاکید کر رہا ہوں، ہمارا گھرانہ بڑا سخی گھرانہ ہے. وَلَا تَخْمِشْنَ وَجْهًا، میری شہادت کے بعد چہرے کو نہ نوچنا. وَلَا تُسَوَّدْنَ ثَوْبًا، میری شہادت کے بعد کپڑے نہ پھاڑنا، میری شہادت کے بعد واویلا نہ مچانا. اے بہن، قرآن پاک کے اندر ہماری شان بیان کی گئی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہماری پاکیزگی کو قرآن نے بیان کیا ہے. بلکہ یہاں ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے رکھوں گا، اس آیت کی تفسیر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. 5 شعبان المعظم کی تاریخ تھی، سن 4 ہجری. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ولادت باسعادت ہوتی ہے مدینہ منورہ میں، خاتون جنت سلام اللہ علیہا ادھر امام حسین کو جنم دیتی ہیں، ادھر مصلی بچھا کر نماز شروع کر دیتی ہیں. مستند بات امام جلال الدین سیوطی نے اس کو لکھا ہے، اس آیت کی تفسیر کی ہے. لونڈی جو تھی وہ دوڑتی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچوں کو جنم دینے کے بعد 40 دن تک نماز کے قریب نہیں جاتی. یا رسول اللہ، میں نے دیکھا آپ کی بیٹی نے حسین کو جنم دیا اور پھر نماز شروع کر دی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، لونڈی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
ذرا قرآن اٹھا کر دیکھ لے قرآن ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان اللہ. کہ ہمارے گھرانے سے اللہ تعالیٰ نے پلیدی کو دور فرما دیا ہے. اس لیے تو امام اہل سنت نے فرمایا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. سبحان اللہ. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. بے شک. حیدر کی جسم میں جان ہے خون رسول ہے. سبحان اللہ. آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی. ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے. زندگی میں اور کون ہے شبیر کے سوا ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے. سبحان اللہ. اور جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے. نہ یزید رہا نہ رہی زیاد کی وہ جفا جو رہا تو نام حسین جس کو آج بھی زندہ رکھتی ہے کربلا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب. جناب مفتی مشتاق نورانی صاحب یہ خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے اور دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما رہے تھے. ذکر ایسا ہے کہ یہ تا قیامت چلتا رہے. یہ سلسلہ نہ ختم ہوا ہے نہ ختم ہونا ہے. پروگرام میں وقت کیونکہ محدود ہے اور بہت سارے ایسے معاملات اور واقعات ہیں جس کے اوپر گفتگو کی جائے گی. بہت سارے ایسے پروگرام ہم نے ترتیب دیے ہیں جس میں یہ ذکر خیر جاری رہے گا کیونکہ یہاں پر اب وقت میرے پاس مختصر ہے. میں گزارش کروں گا ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے مہمان موجود ہیں اورنگزیب قریشی صاحب. ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک منقبت پیش کریں اور اس کے بعد پھر ہمیں بریک کی طرف جانا ہوگا اور بریک کے بعد جو دوسرا ہمارا حصہ ہے پروگرام کا وہ جاری رہے گا. تو میں گزارش کروں گا اورنگزیب قریشی صاحب سے. جی بسم اللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد. میرے حسین تجھے سلام. میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین. میرے حسین تجھے سلام. میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین السلام یا حسین. جن کے نانا نبی جن کے بابا علی جن کے نانا نبی جن کے بابا علی جن کی ماں فاطمہ جن کے بھائی حسن جن کی ماں فاطمہ جن کے بھائی حسن اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام. میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین السلام یا حسین. جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا. گھر کا گئے کے سپرد خدا کر دیا. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام. میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین. شاست حسین
بادشاہ است حسین، دین است حسین، کی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔